Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مذہبی طبقے میں اہل حق میں اور اہل باطل میں بڑا فرق ہے. جو اہل باطل ہیں وہ لوگوں کو ایسی چیزوں میں الجھاتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو اہل باطل نہیں ہیں, اہل حق ہیں, وہ جو بات کرتے ہیں اس کا اس راکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ آپ کو چاند پہ جانے سے روک رہے ہیں آپ کو, کیونکہ جب تک آپ چاند پہ نہیں جا رہے تو زمین میں رہ رہے ہو نا, تو اس وقت تو آپ کو زمین کے حساب سے چلنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. تو مولویوں نے کب کہا کہ آپ چاند پہ مت جاؤ بھائی؟ میں اکثر اس موقع پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی جہاز میں سفر کر رہے تھے. کھانا آیا تو ایک صاحب نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھائیں, مسلمان ہیں آپ, سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. وہ ذرا لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, لبرل پنے کی انتہا کو. انہوں نے فرمایا کہ الٹے سیدھے کے چکر میں مولویوں نے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے, اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا. الٹے ہاتھ سے کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, تو پہلے الٹا چپل پہنو تو سیدھا چپل پہنو ہیں. یہ الٹے سیدھے چکر میں کس میں ڈالا ہوا ہے؟ مولویوں نے. اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا. اب مثال کے طور پر ہم فیس بک پہ فٹ کرتے ہیں اس کو. ادھر آپ ایک انگریز ہے, ٹھیک ہے نا, رشیا کے سائنٹسٹ ہیں جو راکٹ کہاں بھیج رہے ہیں؟ چاند پہ. اور ان کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. جاپان کی ایک ویڈیو آئے گی, جاپان میں ایک ٹرین جو 500 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چل رہی ہے, 2 گھنٹے میں لاہور. ہمارے ہاں اگر ایسی ٹرین چل پڑے, لوگ حکومت لاہور کو تھوڑا آگے کر دے گی کہ اتنی جلدی لاہور کیوں پہنچ رہے ہیں, اتنی ٹینشن فری زندگی لوگ کیوں گزارے ہیں, تو لاہور کو چھوڑا 6 گھنٹے اور آگے کرو, لاہور یہاں سے شفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک فیس بک پہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک میں ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہی زبردست نیچے آئے گی بھائی کیلے کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, کیلے کے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا بے ادبی. نیچے ایک ویڈیو آئے گی سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. تو جو امیج بنے گا مسلمانوں کا, جو بن رہا ہے کہ یار ایک کہاں جا رہا ہے, خلا میں پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے, اور دوسروں نے الٹے سیدھے کے چکر میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. یعنی اگر راکٹ میں بھی بیٹھیں گے تو سیدھی کھڑکی سے جائیں گے یہ. ٹھیک ہے نا, یہ اسی میں الجھتے رہیں گے. تو اس نے بھی اسی قسم کا اعتراض کیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پر, جب انہوں نے کہا نا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کہنے لگا یہ مولویوں نے الٹے سیدھے کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا. اب انگریز کو دیکھو, وہ الٹے سیدھے کے چکر میں پڑتا ہے انگریز؟ بالکل بھی نہیں. یہاں سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, یہاں سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. نہ کوئی دسترخوان ہے کہ بیٹھ کے تمیز سے خالہ کو بھی بلا لو جی, پھپھو کو بھی بلا لو, ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. یہ ادب تمیز ہے ان کے یہاں؟ بھائی ماموں آئے ہوئے ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ کیا سوچیں گے بھانجے نے الگ بیٹھ کے کھا لیا. تو انگریزوں کے ماموں واموں تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ترقی کرو, کیا ماموں خالہ پھپھی کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, سارے چکروں سے کیا ہو گئے؟ آزاد. بیوی کے چکر سے آزاد ہو گئے تو اب بچا کیا؟ آدھے چکر تو بیوی کی وجہ سے آتے ہیں. تو ٹینشن فری, لہذا ترقی ترقی ترقی. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ان کو جواب دیا نا, وہی ان اعتراضات کا جواب ہے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کون سی ترقی کر لی ہے؟ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں سے کھاؤ یہاں سے کھاؤ؟ ایک اللہ کا حکم ہے اس سے مت کھاؤ, اس سے کھاؤ. تو اگر انگریز اگر اس سے کھا لے گا تو وہ چاند پہ نہیں پہنچتا کیا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟
تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ اور اگر کبھی کوئی ٹینشن ہے، آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے سیدھے ہاتھ سے کھایا تو میں چاند پہ نہیں پہنچ سکوں گا، تو اسلام پھر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اتنی ٹینشن مت لو، الٹے سے کھا لو بھائی، چاند پہ پہنچنا زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس میں بھی اسلام نے کہا اتنی ٹینشن مت لو، کہیں سفر ہے، جانا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، سارے بیٹھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے وہ پوری لائن لگی ہے، مر جائیں گے، پیو نکلو یہاں سے چلو. تو اتنی ٹینشن کی بات تھوڑی ہے. قبلے کی طرف پاؤں مت کریں، کوئی ٹینشن ہے تو کر لیں، قبلے کی طرف پاؤں مت کریں. کوئی ٹینشن ہے، گھٹنے موڑنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر کر لیں، کس نے منع کیا؟ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو نا بھائی نہیں ہے. اور انگریز کے بارے میں جو میں نے کہا کہ وہ الٹے سیدھے کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ بھی پڑتا ہے. کبھی الٹی شرٹ پہن کے دیکھا کوئی سائنسدان گیا ہو چاند پہ؟ ہے بھائی؟ یا کوئی پروفیسر پڑھانے کے لیے آ رہا ہو اور الٹی جرسی پہن کے آ گیا ہو، یا الٹی ویسٹ کوٹ پہن کے آ گیا ہو؟ ویسٹ کوٹ تو وہ نہیں پہنتے، پینٹ کوٹ الٹا پہن کے آ گیا ہو. اب آپ کہہ رہے ہیں سر یہ پینٹ سیدھی تو پہنے ہو، کہہ رہے ہیں یہ الٹے سیدھے کے چکر میں یہ مولویوں نے ڈالا ہوا ہے. کچھ ڈائلاگ کی حد تک بہت زبردست ہوتے ہیں، لیکن ان تلوں میں تیل نہیں ہوتا، ان دعووں میں جان نہیں ہوتی. الٹے سیدھے کے چکر میں جو بھی انسان کا بچہ ہوگا نا وہ پڑے گا، جو گدھا ہوگا اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الٹے ہاتھ سے آپ استنجا کرتے ہو، انگریزوں کے ہاں تو ہے ٹیشو پیپر ہے نا، الٹے ہاتھ سے آپ استنجا کرتے ہو، گندگی میں ہاتھ ڈالتے ہو. اسلام منع کر رہا ہے کہ اسی ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ، یہ اشرف المخلوقات ہو تم. تو انگریز بھی پڑتا ہے الٹے سیدھے کے چکر میں، وہ الٹی پینٹ پہن کے کبھی بھی نہیں گھومے گا، صحیح ہے نا؟ الٹا بنیان پہن کے نہیں گھومے گا. وہ تو بڑا ڈیسنٹ رہتا ہے، بال وال بنا کے، تیل ویل تو ان کے یہاں ہوتا نہیں، لیکن بہرحال بڑی تمیز سے. تو اسلام نے اس سے زیادہ تمیز سکھائی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی مت پیو، بیٹھ کے پیو. انسان ہو، گدھے تھوڑی ہو. کوئی مجبوری ہے تو کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں، جلدی ہے کہیں جانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کھڑے ہو کر مت کھاؤ. اللہ کی نعمت ہے یہ. مجبوری ہے تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کر ہی کھائے گا نا. اب ریڈی پہ برگر کھا رہا ہے تو کہاں بیٹھے گا؟ گٹر کے ڈھکن پہ تھوڑی بیٹھے گا. ریڈی پہ کھڑے ہو کر کوئی حلیم کھا رہا ہے تو جگہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کر ہی کھائے گا، وہ منع نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی. رہا یہ کہ کیلے کے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف، یہ حضرت کی طرف سے تھوڑی سی یہ خصوصی پیکیج ہے، یہ ان کا اپنا پیکیج ہے. یہ بس میں کسی پہ زیادہ بات نہیں کرتا، یہ ان کا اپنا اخپل پیکیج ہے. یہ اتنا نہیں ہے اسلام میں کہ کیلے کی بھی رخ کہاں ہو، بس اتنا ہے کہ پاؤں قبلے کی طرف مت پھیلاؤ، وہ بھی جب پتہ ہو کہ یہاں قبلہ ہے. اور اگر ضرورت ہے تو پھیلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ضرورت ہی ہوتی ہے آپ کہیں سفر میں، وہ بستر کا رخ ہی اس طرف ہے ہوٹل میں اور وہ آپ پھیر بھی نہیں سکتے، یا کوئی مریض ہے تو ٹھیک ہے. پھر ادب ایسی چیز نہیں ہے جس کو سر پہ مسلط کر لیا جائے، ٹینشن بنا لی جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نشست بنائی تھی، بسا اوقات آپ بات کرتے تھے آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف آپ کی پشت ہوتی تھی، اس لیے کہ اگر اس کو بھی ناجائز کر دیا جاتا تو بہت مشکل ہو جاتا نا. وہاں تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کون کون اپنی پشت بچائے گا کہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو. تو اس لیے آپ نے خود عمل کیا کہ بھائی یہ ضرورت ہے. تو خیر